جی السلام علیکم. آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن اینڈ بایولوجی، اور آج کے لیکچر میں ہم یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ بایولوجی کے نالج سے متعلق، بایولوجی کی فیلڈ سے متعلق قرآن مجید میں کہاں کہاں ذکر ہے، اور قرآن مجید کس طرح جگہ جگہ بایولوجی کے بارے میں ہماری ہدایت فرما رہا ہے. دیکھیے بیٹا، اس ٹاپک کا جو بنیادی مقصد ہے آپ کی کتاب کے اندر وہ یہ ہے کہ بینگ اے مسلم آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ جو سائنٹیفک نالج ہے، فار ایگزامپل بایولوجی ہے یا کیمسٹری ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ اس نالج کی یا اس علم سے متعلق بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کا ذکر ہماری کتاب میں ملتا ہے، قرآن مجید میں ملتا ہے. ان ساری چیزوں کو آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں آپ یہ فیل نہ کریں کہ یہ چیزیں جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ آپ کے مذہب سے بہت دور ہیں، بلکہ آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کروانا ہے کہ یہ وہی چیزیں ہیں جن کا ذکر ہماری کتاب میں موجود ہے، اور جن کے علم کے متعلق، جن کے نالج کے متعلق ہماری کتاب میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق ہمیں اس علم کو لینے کی ترغیب دی گئی ہے. اس طرح کی چیزوں کو پڑھنے کے بارے میں ہمیں موٹیویٹ کیا گیا ہے. تو یہ مقصد ہے جی اس ٹاپک کا. اب اس ٹاپک میں ہم قرآن مجید کی مختلف آیات کو ڈسکس کریں گے جن کا تعلق بایولوجی کے ساتھ ہے، یا جن کے اندر بایولوجی کے حوالے سے کچھ چیزوں کا ذکر ملتا ہے. اور آپ یہ دیکھ کے حیران ہوں گے کہ میڈیکل سائنس یا ماڈرن سائنس جن چیزوں کے بارے میں آج بتا رہی ہے، آج سے 1400-1500 سال پہلے بنیادی طور پر قرآن مجید کے اندر ان چیزوں کا بہت واضح انداز میں جو ہے وہ ذکر ملتا ہے. اب اس ٹاپک کے حوالے سے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کو ایٹ لیسٹ 2 آیات کی عربی لکھنی آتی ہو، اور جو آپ نے ٹرانسلیشن یاد کرنی ہے وہ چاروں کی چاروں آیات کی یاد کرنی ہے. میں آپ کے لیے آسانی کچھ یوں کر دیتا ہوں کہ جو پہلی 2 آیات ہیں اور چھوٹی ہیں، ایک یہ والی آیت اور ایک اس سے اگلی آیت، ان دونوں کی آپ عربی یاد کر لیں، اور عربی میں بھی آپ کو اعراب یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف سٹیٹمنٹ یاد کر لیں. اور یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ سورہ سے ہے، سورہ نمبر کیا، ورس نمبر کیا ہے، اور اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے. یہ آپ کو چاروں کے لیے یاد کرنا ہے. عربی آپ صرف پہلی 2 کی یاد کر لیں. ایگزام میں جو کوسچن آئے گا وہ بیسیکلی آپ سے شارٹ کوسچن پوچھا جائے گا، یا لانگ کے بھی چانسز ہیں کہ جی آپ جو ہے نا وہ بتائیں کہ قرآن اور بایولوجی کا آپس میں کیا ریلیشن ہے، یا کیا قرآن مجید میں بایولوجی کی تعلیمات سے متعلق کچھ ذکر موجود ہے یا نہیں. تو یہ آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے. اب آیات کی طرف چلتے ہیں. ابھی دیکھیں یہ جو پہلی ورس آپ کی کتاب میں مینشن کی گئی ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ وَحَيٍّ، کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا. We made every living thing from water. اب دیکھیں یہ اس آیت کا کانٹیکسٹ دیکھیے ذرا. 1400 سال پہلے جائیے، اور اس وقت اگر کوئی کسی انسان کو کہتا کہ بھائی تم پانی سے بنے ہو، تو کسی نے بھی نہیں ماننا تھا. اس نے کہنا تھا اگر میں پانی سے بنا ہوں تو دکھاؤ پانی کدھر ہے. بٹ آج دیکھیے میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کے اندر 60 to 70% جو ہے وہ واٹر. So this is basically the proof that the knowledge that we are trying to get is not something else. یہ ہمارے مذہب کا، ہمارے ریلیجن کا حصہ ہی ہے. اب اگر ہم دوسری ورس کی طرف چلیں جو آپ کی کتاب میں موجود ہے کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس کی جو اردو بنتی ہے بیٹا وہ یہ ہے کہ ہم نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. اب اس کا کانٹیکسٹ اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو دیکھیں یہاں پر بات یہ ہے کہ انسان کی باڈی کی جو کمپوننٹس ہیں ان کا جو اوریجن ہے وہ بیسیکلی زمین ہے. اب آپ دیکھیں ہم نے مختلف ایلیمنٹس پڑھنے ہیں جو بایو ایلیمنٹس ہوں گے، تو وہ سارے کے سارے جو بایو ایلیمنٹس ہیں بیسیکلی وہ زمین سے لیے جاتے ہیں. اور جب انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی ڈی کمپوزیشن کے بعد بھی انسان جو ہے وہ مٹی میں ہی مل جاتا ہے. تو یہ اس کانٹیکسٹ میں ہے. سورہ رحمان کی آیت ہے جی، آیت نمبر 14. تو یہ بھی آپ کو انڈرسٹینڈ کرنی ہے. اب اس آیت میں جو کہ سورہ مومنون کی ورس نمبر 14 ہے، انسان کی برتھ کا اور انسان کی اوور آل پروڈکشن کا ذکر ہے کہ انسان پیدا کیسے ہوتا ہے. تو یہ سٹارٹ ہوتی ہے جی. ابھی میں نے اس کا صرف ٹرانسلیشن لکھی ہے بیکاز آپ عربی اس کی آپ کو بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت لینتھی، ایگزامینر بھی انڈرسٹینڈ کرتا ہے، بچہ نہیں اس کو یاد کر سکتا اس طرح سے. The fashion we drop a clot, then the fashion we clot a little dump, then the fashion we the little dump bones, then clotted the bones with flesh. اب یہ دیکھیے دھیان دیجیے ذرا، یہ انسان کی وہ پورا کا پورا جو ہے نا جنریشن کا ایک تفصیل یہاں موجود ہے. اب یہاں پر ذکر یہ ہو رہا ہے کہ انسان کی پیدائش کیسے ہوتی ہے. انسان کی زندگی بیٹا ہم نے پڑھا ہے کہ ایک بلڈ کلوٹ سے، ایک نطفے سے سٹارٹ ہوتی ہے جس کو ہم زائگوٹ بولتے ہیں، یاد کیجیے. پھر وہ زائگوٹ جو ہے وہ گوشت کا ایک ٹکڑا بن جاتا ہے،
फिर उस टुकड़े की वो जो गोश्त का टुकड़ा है उसमें बोन बनती है, बोन के ऊपर गोश्त जो है वो बनता है, और इस तरह से एक पूरा इंसान जो है वो वजूद में आता है, उसकी बर्थ होती है। तो यहां पर बुनियादी तौर पे उस प्रोसेस का जिक्र हो रहा है। और ये हमारे पास सूरा नूर की वर्स नंबर 45 है, जिसमें अगेन पानी से क्रिएशन की जिक्र हो रहा है कि अल्लाह हैड क्रिएटेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर, सम ऑफ देम क्रीप ओवर देयर बेलीज, कुछ उनमें से ऐसे हैं जो अपने पेट के बल चलते हैं, सम वॉक ऑन टू लेग्स, कुछ जो है दो टांगों पे चलते हैं, एंड द अदर्स ऑन फोर, और कुछ जो है वो चार टांगों पे चलते हैं। नाउ यहां पर डाइवर्सिटी की बात हो रही है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कितनी डाइवर्सिटी है। अल्लाह क्रिएट्स व्हाट ही प्लीजेस, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे क्रिएट करता है। अब यहां पर बेसिकली अल्लाह ताला की कमांड की बात हो रही है ओवर एवरी लिविंग थिंग, कि वो जिसको जिस तरह से चाहता है क्रिएट करता है। ये है जी चौथी वर्स जो आपकी बुक में मौजूद है। नाउ जैसे मैंने आपको पहले बताया, मकसद इस पूरे टॉपिक का आपको इस चीज को रिकॉग्नाइज करवाना है कि ये जो चीजें हम लर्न कर रहे हैं, दिस इज नॉट समथिंग दैट इज नॉट रिलेटेड टू आवर रिलीजन, दिस इज समथिंग दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर रिलीजन। तो आई होप यू पीपल गॉट इट। इसको याद करने का भी मैंने प्रोसेस आपको बता दिया। अगर अभी भी आपको कोई सवाल हो तो आप पोर्टल पे तो मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।